پروگرام کے اس حصے میں ہمارے جو مہمان ہیں اشتر اوصاف صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق اٹارنی جنرل معروف قانون داں۔ بہت شکریہ اشتر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 63A کے کیس کے حوالے سے، جو اس کی ریویو پٹیشن تھی، اس نے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ دوبارہ کھل گیا ہے اور پھر دوبارہ سے ہماری پارلیمان میں منڈی لگنے لگے گی، دوبارہ سے جو ہے خرید و فروخت شروع ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے، ہارس ٹریڈنگ کا تو دروازہ بند کیا 63A نے۔ اس سے پہلے مجھے کوئی بتا دے، کوئی ناقد بتا دے کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ تو 63A ہی ہے جس نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بند کیا۔ ہارس ٹریڈنگ یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی کوئی اختراع نہیں، یہ ہمارے ملک کا اصطلاح بھی نہیں ہے، یہ تو باہر سے آئی ہے، امپورٹڈ ہے، یہ ہمارے ملک کا رواج بھی نہیں تھا اور یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ دیکھیے جب پارلیمنٹیرینز کو آپ دے دیتے ہیں نا ڈیولپمنٹ فنڈز، آپ پارلیمنٹیرینز کو دیتے ہیں کہ مراد دے دیتے ہیں، یہ ہے تو اس کے اندر ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہے جو مورد بنتی ہے، جو وجہ بنتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان مراد کے لیے یا ان چیزوں کے لیے سوئچ کر لیں اپنی لائلٹیز کو۔ اصل میں یہ کوالٹی آف پارلیمنٹیرین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن 63A جو ہے اس کو جس طریقے سے تشریح دی اور جس طریقے سے اس کے متعلق لکھا گیا اس ججمنٹ میں جس کا آج ریویو ہوا ہے، وہ ہماری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے وہ الفاظ آئین میں پڑھے جو آئین میں لکھے نہیں ہوئے اور اس کے اندر آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ڈال دی۔ اس کے اندر یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی ووٹ دے گا پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف ان 4 باتوں پہ جو کہ اس کے اندر درج ہیں، تو پھر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ اپنا منہ نہیں کھولیں گے، آپ اپنا ووٹ ایکسرسائز نہیں کریں گے، آپ اس ڈسپوٹک جو آپ کو دے دیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے آرڈر، اس کے مرہون منت ہے، ورنہ نہ صرف آپ سیٹ کھو بیٹھیں گے، آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈسکوالیفائڈ ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی اختراع تھی۔ اسی فیصلے کو جو ریورس کیا ہے، آج میں ابھی اس ویڈیو آنے سے پہلے ایک جذباتی نوجوان مجھے مل گئے، انہوں نے کہا جی عجیب منطق ہے، ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ تو ڈسکوالیفائی بندہ ہو گیا جس نے پارٹی لائن سے انحراف کیا، لیکن جو اس کا عمل تھا وہ پھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو بعض جو ہیں مطلب یہ ایک کہتے ہیں نا جائز سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر وہ مطلب شخص کو سزا مل رہی ہے تو اس کے ایکٹ کو کیوں نہیں مل رہی، اس پہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ سزا کس چیز کی ملتی ہے؟ جس کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ جب وہ مرتکب نہیں ہوا تو اس کی سزا کیسی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے مرہون منت ہو گئے۔ پارٹی آپ کے مرہون منت ہے اور آپ کا کام ہے پارٹی کے لیڈر کو چیک کرنا، لیڈرشپ کو چیک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ بات مان لی جائے کہ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کوئی پارٹی کے اندر سے نہیں اٹھ کے کہے گا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، یا کوئی آدمی ایک اچھی جو تجویز ہے قانون کے متعلق، آئین سازی کے متعلق، مثلا ایک تجویز ہے اور میری تجویز ہے، اور وہ تجویز کیا ہے؟ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ریکگنائز کیے جائیں، الگ سے ہیلتھ کو فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ ایجوکیشن تو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہی، لیکن ایجوکیشن کی فراہمی جو ہے اس کو فنڈامنٹل ڈکلیئر کیا جائے، اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے یہ کیا جائے کہ 5 برس کے بعد یا 4 برس کے بعد لازمی طور پہ ہوں گے، ان کا ٹینیور کیا جائے۔ تو یہ اگر باتیں نہیں پسند آتی، فار انسٹنس تحریک پاکستان کہہ لیجئے، ان کے لوگوں کو پسند نہیں آتی، یعنی ان کے سٹیزن کو نہیں پسند آتی، کیونکہ وہ پاکستان بچاؤ پارٹی کی ہے جو امینڈمنٹ جو ہے پروپوزڈ، تو وہ اپنی مخاصمت میں ایک اچھی جو ترمیم ہے اس کو وہ اپوز کریں گے، اور اگر کوئی اس کو کرنا چاہے
تو وہ تو نہیں کر سکے گا نا. اس آرگیومنٹ کی جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل بہت ہی کہتے ہیں نا کہ زوردار آرگیومنٹ ہے، اور جو میچور ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر ہوتا ہے لوگ اپنی مرضی سے ووٹ بھی دیتے ہیں. تو کیا پھر اس اگر اس روشنی میں دیکھا جائے تو پوری طرح سے ٹیک کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ پھر مطلب ہے کہ لوگ ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، اس میں ٹھیک ہے ایک آدمی اگر ضمیر ادھر ادھر کر بھی دیا ہے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اراکین پارلیمنٹ ہمارے سارے آنریبل ہیں میجورٹی، اور وہ ضمیر کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہیں گے. یور کامنٹ سر؟ ہاں، اس کا 63A کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے 63A میں پارٹی کا جو لیڈر ہے جب وہ کوئی کریڈ دے گا، کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے منی بل کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے یا یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو منی بل کو سپورٹ کرنا، آئینی ترمیم کو سپورٹ کرنا، پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنا، چیف منسٹر کے ساتھ عدم اعتماد لے کے آنا، اس میں یاد رکھیے اس کا آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن 63A میں نہیں ہے. اس میں ہے کہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ شو کاز دے گا، شو کاز سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ کہے آئی ٹوٹلی اگری وتھ واٹ یو ہیو ڈن، تو اس کے اظہار رائے کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو حق بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو ڈیفینڈ کر سکے. یاد رکھیں جو شخص ہارس ٹریڈنگ کا مرتکب ہوتا ہے اس کو الیکٹریٹ جو ہے وہ آئندہ کبھی بھی الیکٹ نہیں کرتی. آپ یہ دیکھ چکے ہیں. دوسری بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے ووٹنگ کا اس کو نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ وہ آرٹیکل 17 اس کی ضمانت دیتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کا حسن ہے، سیٹ وہ اپنی اگر وہ نہیں پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کی بات سے متفق نہیں ہے تو پھر وہ سیٹ ہار جائے گا. اچھا، میرا آخری سوال، مجھے پتا ہے آپ کو کہیں جانا بھی، کہ بعض جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی موجودہ حکومت کا مینڈیٹ جو ہے بڑا مشکوک ہے، اور جس طرح سے یہ آئینی ترامیم کو بلڈوز کر رہی ہے وہ چیزوں کو مزید متنازع بنا رہے ہیں. اگر وہ صحیح کام بھی کر رہے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کے راستے کا جو انتخاب ہے وہ غلط ہے، اور جس کی وجہ سے بجائے چیزیں سلجھنے کے الجھتی جا رہی ہیں. آپ کا کامنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے یاد رکھیں یہ صرف گورنمنٹ کی بات نہیں ہوگی جی، اس میں تمام پارٹیز حصہ ڈالیں گی، اور میں اس چیز کا دائی ہوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور آپ نے بھی مجھے بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آئینی ترامیم لازمی طور پر کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے، کم از کم اتنی زیادہ میجورٹی ہو کہ 2/3 سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. یہ ایک سوچ کی بات ہے. دوسرا، یہ ایک کلیکٹیو وزڈم کا کام ہے. کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ انہوں نے انفارمڈ ڈیسیجن لینا ہے. کلیکٹیو وزڈم ہوگی پارلیمنٹیرینز کی، انفارمڈ ڈیسیجن ہو گیا اس کے پروز اینڈ کونز، یعنی اس کی اچھائی اور برائی کو ڈیبیٹ کر کے. اور یاد رکھیے کہ ڈیبیٹ سے، کلیکٹیو وزڈم سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. تو یہ کوئی بلڈوز نہیں ہو رہا، نہ کوئی بلڈوز ہو سکتا ہے، اور بلڈوز اگر ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہے، وہ باؤنڈ بیک کرے گا. بالکل، بہت بہت شکریہ اشرف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بڑے کہ جی جب تک کنسنسس نہ ہو، جب تک انفارم ڈیسیشن نہ ہو، جب تک ایک کلیکٹیو وزڈم نہ ہو، اس وقت تک اگر کوئی بھی مطلب ہے آپ ترمیم کریں گے تو متنازع رہے گی. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی ہے، اور انفارمڈ ڈیسیشن کے تحت جو ہیں لا میکرز ووٹ ڈال رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں جناب کوششیں ہو رہی ہوں اور پتہ ہی نہیں ہو MNAs کو اور سینیٹرز کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے جو اسلام آباد کی تینوں بارز نے جو ایک اعلان کیا ہوا ہے مزاحمت کا، احتجاج کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کے نمائندے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور کیا ان کی منصوبہ بندی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.